السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو محترم ساتھیوں، آئیں ذرا غور کرتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کس طرح سے ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ ذرا بغور جائزہ لیجئے، اور یہ ایک اسکول کا حال نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہود و نصارہ نے اپنا ایجوکیشن سسٹم مسلط کر رکھا ہے، وہاں سے اس سے بھی بدتر نتائج جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ جی تو ساتھیوں غور کیجئے، یہ پریپ کلاس کی چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں جن کو روحانی باپ کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں، اور آپ صرف ایک لمحے کے لیے بس یہی میری باتوں کے ساتھ ساتھ غور کیجئے گا کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ان کی یہی تربیت ہے؟ ہماری جو نسلیں جنہوں نے کل کو امت مسلمہ کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، کیا وہ ایسے تیار ہوتے ہیں؟ کیا ان کی ایسے تربیت کی جاتی ہے؟ ہماری ننھی منھی بچیاں جب ان کو ابتدا میں ہی اس طرح کی تعلیم دی جائے گی تو غور کریں پھر کہاں سے کیا کیا معاملات نکلتے چلے جائیں گے، کہ جنہوں نے گھروں میں رہ کر اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا تھا، شرم و حیا اور چادر چار دیواری میں رہنا تھا، اور پھر مرد غیور جن سے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے تھے، آج وہ ہماری نئی نسلیں کس طرح جا رہی ہیں، ہم بنتے کیا جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا؟ جب ان اداروں کے سربراہان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی تربیت تو والدین نے کرنی ہے، ہم نے تو پڑھانا ہوتا ہے، ہم تو پڑھا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ ان تعلیمی اداروں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تربیت نہیں کرتے، تربیت تو ماں باپ کا کام ہے، ہم تو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کیسی تعلیم ہو رہی ہے۔ غور کیجئے، کل کو یہی نسلیں جب پروان چڑھیں گی تو پھر آج جو پوری دنیا میں مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کاٹے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے دین حق کو چھوڑ دیا، انہوں نے اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا انہوں نے، اور آج نئی نسلیں دیکھیں کیا سے کیا بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ لعنت نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں غیرت کا درس دے کر گئے، ایمان حیا کا درس دے کے گئے، اور دیکھیں ہماری نسلیں آج کیا کر رہی ہیں۔ اور یہی مسلمان بچے اور بچیاں جب بڑے ہوں گے تو غور کیجئے کہ پھر کیا بنے گا، کہاں سے معاملات کہاں سے روکے جائیں گے، ممکن ہی نہیں۔ یہ پورے عالم اسلام میں کافروں نے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے جکڑ رکھا ہے پوری قوم کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغربی تہذیب اور ایسے والدین بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کے آتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں بچوں کو۔ کیا ہم نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ صرف اوپر سے پڑھا ہوا ہے؟ ہمارے اندر اسلام کی روح کیوں بیدار نہیں ہو رہی؟ ہم یہ سب کچھ دیکھ کے کیوں آگ بگولا نہیں ہو رہے؟ ہماری شرم، ہماری غیرت، ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ عزتوں کو تو چھپایا جاتا ہے، نچایا نہیں جاتا۔ عزتوں کو تو گھروں میں چادر چار دیواری میں رکھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق ان کی تربیت کی جاتی ہے، مگر آج غور کیجیے ہماری نسلیں کیا بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے ننھے کلیاں اور بچے یہ کیا سیکھ رہے ہیں وہاں سے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، یہ دنیا منزل تھوڑی نہ ہے۔
تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ فیشن، ناچ گانا، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی اور ریانی، بیرا روی. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے میوزک گانے چل رہے ہیں، مگر میں نے وہ میوٹ کیے ہوئے ہیں، بند کیے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری نئی نسلوں کو یہ جو روحانی باپ ہیں، روحانی مائیں ہیں، یہ کیا سکھا رہی ہیں؟ تو یہی تعلیم پا کر جب ہماری نسل نو میدان عمل میں آئے گی تو سوچیں جو ابھی تک آ چکی ہے انہوں نے کیا کیا. وہ تو کپڑے اتار کے باہر آ چکے ہیں. بے حیائی، فحاشی اور ریانی کے زندہ جاوید وہ منظر کشی کے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے منظر پیش کر رہے ہیں کہ بس آنکھ شرم سے جھک جائے. یہ دیکھیں یہ ہماری بیٹیاں یہ کس طرح کے لباس زیب تن میں ہیں. یہ کون لے کر دیتا ہے ان کو؟ یہ کس طرح کے ماحول میں ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے. ہم کب جاگیں گے؟ آئے روز اسکولوں میں مینا بازار، چاٹی ریس، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، کوئی ایک ادارہ ہی نہیں بچا جہاں مسلمان کی عزت نہیں پہنچ. تو انہی اداروں نے تو ان کو پہنچایا ہے، اور ہم پھر آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو، اپنی عزتوں کو گھروں سے نکال کر ادھر بھیج رہے ہیں. خدارا اگر سچے دل سے کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے روشن کیجیے. چادر چار دیواری میں اپنی بہنوں، بیٹیوں کو، بچیوں کو رکھیں. خدا کے لیے یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. غور کیجیے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.